مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ کو دونوں جہاں میں خوب بھلائیاں، برکتیں اور ترقیاں، عروج آپ کو نصیب فرمائے۔ پروگرام میں الحمدللہ ہم آپ کو استخارہ بھی کر کے دیتے ہیں اور روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ آج بھی آپ کو روحانی علاج بتائے جائیں گے، آپ کو استخارے بھی کر کے دیے جائیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ پروگرام کی برکتیں حاصل کیجیے گا۔ درود پاک کی فضیلت پر ایک واقعہ میں آپ کو آئیے سناتا ہوں۔ حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا اور ایک مقام پر جب پہنچا تو نماز کا وقت آ گیا۔ اب میں نے وہاں پر وضو کرنے کے لیے سوچا کہ کوئی کنواں ہو، پانی ہو، وضو کر کے نماز ادا کی جائے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر کنواں تو موجود تھا لیکن ڈول اور رسی کا انتظام نہیں تھا۔ میں اسی فکر میں تھا، سوچ رہا تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک بچی نے جھانکا اور پوچھا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی رسی اور ڈول چاہیے جس سے کنویں سے پانی نکالا جا سکے۔ اس نے پوچھا، اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا، محمد بن سلیمان جزولی۔ بچی نے حیرت سے کہا، اچھا آپ ہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں مگر حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی تک نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا۔ ناظرین، بڑی حیرت کی بات ہے اور آپ کو شاید یقین نہ ہو، تعجب کی بات یہ کہ اس بچی کا کنویں میں تھوکنا تھا، فوراً پانی اوپر آ گیا اور کنویں سے چھلکنے لگا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کیا، وضو سے فارغ ہو کر میں نے اس سے کہا کہ بیٹی سچ بتاؤ، تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا؟ کہنے لگی، یہ اس ذات گرامی پر درود پاک کی برکت سے ہوا ہے کہ اگر وہ جنگل میں تشریف لے جائیں تو درندے چرندے آپ کے دامن میں پناہ لے لیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی درود پاک کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے میری منہ میں اتنی مٹھاس عطا فرما دی اور یہ طاقت عطا فرما دی کہ کنویں میں تھوکوں تو کنویں کا پانی ابل کر اوپر آ جائے اور میں اپنی ضرورت اس سے حاصل کر لوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد بن سلیمان فرماتے ہیں کہ اس سے متاثر ہو کر میں نے وہی عہد کیا کہ میں درود شریف کے متعلق ایک کتاب لکھوں گا۔ چنانچہ آپ نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھی جو بہت مقبول ہوئی اور اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات۔ جی ہاں، یہ کتاب ہم دیکھتے گھروں کے اندر ماشاءاللہ کئی لوگ اس کتاب کو پڑھتے بھی ہیں اور اس میں جو درود پاک کے مختلف صیغے، مختلف ابواب اس کے اندر موجود ہیں۔ لوگوں کا روزانہ ماشاءاللہ معمول ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا کہ روزانہ جو ہے نا وہ دلائل الخیرات شریف پڑھنے کا ان کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو دلائل الخیرات جو لکھی گئی، اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، کیا واقعہ تھا، یہ آپ نے آج سماعت کیا۔ درود پاک کی یقیناً بے شمار برکتیں ہیں، دین و دنیا میں اس کی برکتیں اور بہاریں ہیں۔ تو ایک کاش کہ اگر ہم بھی نیت کر لیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ بھی نیت کیجیے کہ انشاءاللہ روزانہ اپنے پیارے آقا دو عالم کے داتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یوٹیوب پر بھی اس وقت ہم لائیو دیکھے جا رہے ہیں، تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا آپشن بھی آپ کے لیے اوپن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں آپ کچھ وظیفہ آپ کو دیا جائے، کوئی روحانی علاج آپ کو دیا جائے، کچھ پڑھنے کو دیا جائے، کوئی گھر میں پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی درد ہے، قرض کا معاملہ ہے، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، شادی ہو چکی تو بچے نہیں ہو پا رہے ہیں، بچے بیمار ہیں، آپ خود بیمار ہیں،
تکلیفیں ہیں، مصائب ہیں، دنیا کی جو حالت ہے آپ کے سامنے ہے، جو پریشانیاں تکلیفیں دنیا کے اندر لوگوں پر ہوتی ہیں عام طور پر، تو اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی روحانی علاج آپ کو دیا جائے، یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ختم ہو، اس کے لیے کوئی اللہ پاک کا نام، قرآن کی آیت یا کوئی دیگر آپ اس طرح کا چیزیں چاہتے ہیں، کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ ہمیں جو لائیو چیٹ کا آپشن ہے وہاں پر جا کر آپ ہمیں کمنٹ کیجئے گا، اپنا مسئلہ بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ چاہیں کہ ہمارا استخارہ کیا جائے، یہ مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے، اس کی پیچھے وجہ کیا ہے، اسی طرح آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، مثال آپ کسی اور شہر میں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، اپنے بزنس کو وہاں پر اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں اور آپ گھر سے دور جانا چاہ رہے ہیں، تو میرا وہاں پر جانا صحیح ہے نہیں ہے، اس کے لیے بھی استخارہ کیا جاتا ہے، آپ اس کے لیے استخارہ آپ کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی اور کام گھروں کے اندر ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، اس کے لیے آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ ہمیں تفصیل کے ساتھ اپنا مسئلہ بیان کیجیے کہ پرابلم کیا ہے، پریشانی کیا ہے، کام کیا ہے، تفصیل کے ساتھ آپ اس کو ڈیٹیل میں بتائیے، اور ساتھ ہی جن کا استخارہ کروانا ہے ان کا نام، اگر تو آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام، کسی اور کا کروانا چاہتے ہیں تو ان کا نام، اور ان کے والد نہیں بلکہ والدہ کا نام، اپنا نام اور ان کی والدہ کا جو نام ہے وہ آپ ساتھ میں ضرور مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ الرحمن ہم استخارہ کروائیں گے۔ کل بھی ہمارے ساتھ شعیب بھائی تھے، آج پھر شعیب بھائی ہیں، انشاءاللہ شعیب بھائی سے ہم بہت سارے روحانی علاج بھی طلب کریں گے اور انشاءاللہ استخارہ بھی کیا جائے گا۔ کچھ کالز بھی ہمارے پاس ناظرین کی ہیں جو ماشاءاللہ ہمیں کالز کرتے ہیں اور اس کال کے ذریعے سے وہ استخارہ وغیرہ طلب کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ ہم سے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اقدس ہے اور میرے پپا کی روزی روٹی میں برکت دو اور روحانی علاج میں بتائیے۔ اللہ 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 پاک کرم فرمائے، اللہ آپ کے والد محترم کے رزق میں، روزگار میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ الرحمن میں عرض کرتا ہوں، ابھی کچھ دیر میں آپ کو عرض کرتے ہیں، تب تک ایک کال اور دیجیے گا نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عارف اتاری ہے، میں گجرات سوراشٹر شہر ویراول سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا ایف جی این چینل پر سوال یہ ہے کہ اسلامی بہن ہے جنہیں تھائرائیڈ کی تکلیف ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ مزید ایک کال دیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام مزمل ہے، میں استاد کو سبق سنانے جاتا ہوں تو میں سبق بھول جاتا ہوں، اس کے لیے روحانی علاج بتائیں۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اقدس بھائی نے یہ کال کی ہمیں، اور ابا یعنی والد محترم جو ہے ان کی روزی روزگار میں برکت کے لیے کچھ روحانی علاج، کوئی وظیفہ، کوئی ان کو آپ عمل بتانا چاہیں اگر۔ جی انشاءاللہ تعالی۔ جی اقدس بھائی سے عرض ہے کہ آپ اپنے والد صاحب سے یا گھر میں کوئی بھی فردی عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا یہ ہے آپ نے بعد نماز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 1400 مرتبہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب 1400 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور دعا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کی برکت سے کاروبار میں، رزق میں خوب برکتیں شروع ہو جائے گی انشاءاللہ سے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مزید اگلا ایک اسلامی بہن کے حوالے سے تھا کہ تھائرائیڈ کی بیماری ہے، ان کو بھی کوئی روحانی علاج اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ تھائرائیڈ کی بیماری کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے، چاہے آپ یہ خود عمل کر لے یا گھر کے کوئی بھی فردی عمل آپ کو کر کے پانی میں دم کر کے پلانا رہے گا، کرنا یہ ہے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیجئے، پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر لیجئے اور اس کو استعمال کیجئے۔ یہ دن میں جتنی مرتبہ آپ کر سکتے کریں، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ مزمل بھائی نے کہا تھا کہ استاد کو سبق سنائیں اور جو ہے سنانے جاتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، ایسا ہوتا ہے بھولنے کی بیماری۔ اچھا بھولنے کی بیماری بھی علی بھائی دیکھا ہے تو بڑے چھوٹے سب میں ہی پائی جا رہی ہے۔ ایسا ہی ہوتا یہی معاملہ کہ سامان ابھی رکھا تھا، اب کچھ کام میں مصروف ہوا تو پھر وہ ذہن سے نکل گیا اور بھول گئے، یعنی ایسا ہے معاملہ کر کے بھولنے کی بیماری۔
تو اگر ایسا معاملہ ہے آپ کا کہ بھولنا بہت زیادہ ہو رہا ہے، شدید ہو رہا ہے، یعنی اکثر سے زیادہ آپ کا بھولنے کا معاملہ ہے، تو آپ نے کرنا ایک تعویذ تیار کر لیجیے. آپ تعویذ تیار کرنے کا یہ ہے، آپ نے ایک مرتبہ صرف ایک بار آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم یہ آپ نے لکھنا ہے. اچھا، اس کو آپ بال پین سے لکھیے گا، اور یہ یاد رکھیے یا قیوم میں جو قاف ہے اور میم ہے، واو ہے، اس کا دائرہ آپ نے کھلا رکھیے گا، اور اس کو تعویذ بنا کر کے اپنے پہن لیجئے، چاہے گلے میں پہن لیں یا بازو وغیرہ پہ باندھ دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے بھولنے کی جو بیماری ہے وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک ہم سب کے حافظ مضبوط فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہم جو سنیں وہ یاد بھی رہے. تو گناہوں کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور چونکہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، جس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے جو گناہوں کی بھرمار ہے، اپنے گھروں کے اندر گناہ ہے، موبائل کے ذریعے سے ہونے والے گناہ ہیں، اپنے اعضاء کے ذریعے سے جو گناہ ہو رہے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ کس کس کو بیان کیا جائے. تو گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہمارا حافظہ کمزور ہو رہا ہو. ایسی چیز بندہ جب دیکھتا ہے کہ جس کو دیکھنا جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع کیا گیا ہے، تو اس چیز کو اگر بندہ دیکھتا ہے تو بھی جو ہے نگاہیں بھی کمزور اس سے ہوتی ہیں، بندے کا حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، میموری کمزور ہوتی ہے. تو لہٰذا اچھی چیزیں دیکھیں، مدینہ دیکھیں، مکہ دیکھیں، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کریں، والدہ کا مبارک چہرہ دیکھیں اس آنکھ کے ذریعے سے، اور انشاءاللہ حج کا ثواب ملے گا. والدین کی زیارت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید کچھ کالز لیتے ہیں ہمارے ناظرین کی، اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فرقان ہے، میں شاہجہاں پور کا رہنے والا ہوں. مجھے پتھری کا روحانی علاج بتا دیجیے. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کے لیے اللہ پاک آسانی فرمائے. مزید ایک کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ریحان اتاری کیندرا پڑا اڑیسہ سے عرض کر رہا تھا کہ میری والدہ کا نام محروم بی بی ہے. میں جو کام کرنا چاہ رہا ہوں اس کام میں مجھے کامیابی نہیں ملتی ہے. برائے کرم استخارہ بھی کروا دیجئے اور کچھ وظیفے بھی بتا دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ آپ کو وظیفے بھی عرض کرتے ہیں، آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. مزید ایک کال اور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میرا سفر ہے آؤٹ آف سٹی سے. مجھے حادثات چوری وغیرہ سے محفوظ رہنے کا کوئی وظیفہ عطا فرما دیجیے. انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں. اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. یہ اسلامی بھائی نے کہا تھا استخارے کے لیے، ریحان بھائی نے، جن کا استخارہ کر دیجیے گا انشاءاللہ. عرض کرتے ہیں اسلامی بھائی کو کہ کیا مسئلہ ہے، اور جنہوں نے کال کی ہے انشاءاللہ ہم ان کے روحانی علاج بھی عرض کریں گے. اور ناظرین مزید اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں آپ استخارہ کروائیں، کچھ آپ کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو بالکل آپ استخارہ بھی کروا سکتے ہیں. روحانی علاج طلب کرنا چاہیں تو روحانی علاج بھی طلب کر سکتے ہیں. ہم اس وقت جو یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں، تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا جو آپشن ہوتا ہے وہاں پر جائیں گے، اپنا نام لکھیے، اپنی والدہ کا نام لکھیے. اگر استخارہ کروانا ہے تو صرف روحانی علاج آپ طلب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ تمام ڈیٹیلز دینے کی حاجت نہیں ہے. آپ صرف پریشانی بتا دیجیے کہ یہ مسئلہ ہے. مثال کے طور پر بخار بہت تیز ہے، اس کے لیے کوئی پڑھنے کا دے دیجیے. آپ یوں کر کے لکھ دیں گے تو بھی چل جائے گا. اس پہ نام وغیرہ لکھنے کی حاجت نہیں ہے. نام کی اور اپنا نام اور والدہ کا نام جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے جب آپ کو استخارہ کروانا ہو. اور صرف روحانی علاج آپ طلب کرنا چاہتے ہیں، صرف وظیفہ طلب کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے ڈیٹیل کی حاجت اس میں نہیں ہے. بہرحال آپ نے کالز کی، ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ. آپ کے وظائف کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے فرقان بھائی نے کہا تھا شعیب بھائی پتھری کے لیے کوئی روحانی علاج. جی اس کے لیے کرنا یہ پتھری چاہیے، ان کے انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں پتھری وغیرہ ہیں، جی یا گردے میں ہو یا پتے میں پتھری وغیرہ ہو، تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 7 مرتبہ سورہ الم نشرح یہ مکمل پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے. اور پھر درود پاک پڑھ کے اچھا جب بھی آپ سورت شروع کرو گے، شروع میں آپ نے ہر بار بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے گا ایک بار. اور یہ پڑھنے کے بعد میں مکمل آپ نے
پانی میں دم کر کے اس کو پی لیجئے، یا اگر کسی کے یہ ہے معاملہ کہ کوئی دوسرا پڑھ کے دم کر رہا ہے تو وہ خالی دم کر دے ان کے اوپر، یہ خود کر رہے ہیں تو یہ پانی میں دم کر کے پی لے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پتری چاہے کیسی بھی ہو، اللہ نے چاہتے عمل کی برکت سے پتری نکل جائے گی انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے. اور پتھری یقیناً بہت تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے، جن کو ہے وہ ان کو ہے مطلب ایک دم اللہ خیر کرے، بہت واقعی مچھلی کی طرح بندہ تڑپتا ہے، بتائے جاتے ہیں. ایسے ہی بالکل. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اللہ پاک سب پر کرم فرمائے. استخارہ کے لیے کہا تھا ایک اسلام بھائی نے، اس کے لیے کیا فرمائیں گے؟ ریحان بھائی نے کہا تھا کہ میرے کام وغیرہ جو کرتا ہوں اس میں کامیابی نہیں مل پاتی ہے، تو استخارہ کیا گیا ریحان بھائی آپ کا. استخارے میں ایسے کچھ بھی کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک خیر کا معاملہ رکھے، آسانی پیدا کرے. آپ دعوت اسلامی کے تعویذات اطہاری کے بستے پہ جا کر کے تعویذات حاصل کیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک وظیفہ پیش خدمت ہے. انہوں نے کہے تھے کہ میں کام شروع کرتا ہوں اس میں کامیابی نہیں مل پاتی ہے، تو اب کرنا یہ ہے، آپ نے جب بھی کام شروع کریں، کوئی بھی ایسا جائز کام جو آپ شروع کرنا چاہ رہے ہو، وہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 20 مرتبہ یا نافعوں پڑھ لیجئے، اور اس کے وقتاً فوقتاً آپ نے کام آپ کا پورا ہونے سے پہلے یا رافعوں یہ پڑھتے رہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کا کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک کرم فرمائے. مزید ایک روحانی علاج طلب کیا تھا کسی نے. جی ایک اسلام بھائی کہہ رہے تھے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، سفر پہ جانے سے آزمائش وغیرہ حادثات وغیرہ سے حفاظت کے لیے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہمارا اسلام یہ سکھاتا بھی ہے کہ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لیا کریں. الحمدللہ. پھر گھر سے باہر نکلنے کے جو طریقے بتائے گئے اس کے مطابق آپ نکلے، صدقہ و خیرات دیتے ہوئے جائیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ جو کہا جاتا ہے کہ بری موت سے بچاتا ہے، حادثات سے بچاتا ہے، بلاؤں سے بچاتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ صدقہ دے کے نکلے. اللہ نے چاہا تو ہر طرح کی پریشانی، آفت و بلا سے آپ کی حفاظت ہوگی. کرنا یہ ہے جب بھی آپ جہاں سے بھی نکلے، گھر سے نکل رہے ہوں، تو آپ نے کرنا یہ ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنی دعا پڑھ کے نکلے. اللہ نے چاہا تو اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ میں علی بھائی یہ بھی کہ اب بندہ جب سفر کرنے جا رہا ہے نا، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کب سفر کرنا ہے. نہیں، یہ پہلے سے تیاری ہوتی ہے سفر کرنے کی. اگر آپ کی پہلے سے ابھی جیسے کہ اب آپ نے بتایا کہ آج ہی سفر کرنا ہے، اگر آپ کے آج سفر کرنے میں وقت ہے تو آپ نے ایک تعویذ تیار کر لیجئے. طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چھوٹی سی تعویذ، زیادہ بڑی بھی نہیں ہے، آپ نے صرف اتنا لفظ لکھنا ہے لا الہ الا اللہ 49 ٹائمز آپ نے یہ لکھنا ہے. لکھ کر کے اس کو اپنے پاس میں رکھ لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس تعویذ کی برکت سے حادثات، بلا وغیرہ یا آفت و بلا سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے. یوٹیوب پر بھی ہمارے ساتھ ناظرین شامل ہیں ماشاءاللہ، اور وہ کچھ استخارہ یا کوئی روحانی علاج طلب کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے میسیجز کی جانب بڑھتے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے کہ اولاد کے لیے کل ایک روحانی علاج بتایا تھا، تو ان کا کہنا یہ کہ اس میں یہ بتایا تھا کہ شوہر اور بیوی دونوں پڑھیں. شوہر نہیں پڑھتے ہیں، صرف میں ہی پڑھتی ہوں، تو کیا دونوں کو پڑھنا ضروری ہوگا اس میں؟ اگر شوہر نہیں پڑھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ خود عمل کر لیں. ٹھیک ہے، بہتر یہ کہ دونوں پڑھ لیں. آپ کہیں ان سے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کے لیے تڑپ تو ہیں، چاہے ان کو وقت نہیں مل پا رہا ہوگا، تو یہ کہے کہ 5 وقت نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم کوئی تو وقت پڑھ لیں، کہ اتنا تو وقت نکال کے پڑھ لیں. اگر نہیں تب بھی وقت مل پا رہا ہے تو آپ خود اکیلا پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ خیر ہوگا. انشاءاللہ پڑھے بھی، دعا بھی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے گا. عابد انصاری ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمل رک جائے ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. حمل ٹھہر جائے. حمل ٹھہرنے کے لیے یہ کہ حمل اب ٹھہرنے کے حساب سے اپنے کرنا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ نے جو ہے نا صلی اللہ تعالی علیہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کثرت سے کرتے رہے. اور ایک وقت آپ مقرر کر لیجئے، دن میں کوئی بھی وقت آپ نے 100 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے.
اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. اچھا یہ پڑھنے کے دوران آپ نے گفتگو نہیں کرنا ہے, آپ نے خاموش رہنا ہے. صرف آپ نے یہ پڑھ لیا, ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایسی جگہ پڑھ رہے کہ کوئی بھی آ رہا ہے آپ سے کلام کر رہا ہے اور آپ کا پڑھنے میں آپ خالی بس تسبیح کرتے جا رہے ہو, پڑھتے جا رہے ہو, یعنی بٹن دبائے جا رہے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضور قلب کے ساتھ میں آپ نے پڑھنا ہے, اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے. ایک جگہ مقرر کر لیجیے, وہاں پہ جا کے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ نے پڑھنا ہے. چاہے اسلامی بھائی پڑھ لے یا اسلامی بہن پڑھ لے. اگر اسلامی بھائی ہے تو کوشش کرے کہ مسجد وغیرہ میں جا کے پڑھ لے, اور اسلامی بہنیں جہاں پہ نماز پڑھنے کے مخصوص جگہ بنائی ہوتی ہے تو وہاں پہ اگر پڑھ سکتے تو بہتر ہے, یا تو اکیلے روم میں پڑھ لے. یہ پڑھے, اور پڑھنے کے بعد میں اب آپ نے دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد عطا کریں, عافیت کے ساتھ, خیر کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی آپ کا حمل رک جائے گا انشاءاللہ. اچھا اب حمل رک گیا ہے تو اب حمل کی حفاظت کے لیے بھی یہ ہے کہ اب حمل تو رک گیا, اب حمل کی حفاظت کے لیے کرنا ہے کیا ہے؟ اب حمل کی حفاظت کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس کو ایک سادے سے کاغذ پہ لکھ دیجئے, ایسے پین سے لکھیں کہ وہ پانی میں ڈالے تو مٹ جائے. اب اس کو لکھنے کے بعد آپ اپنے یہ دے دیجئے پانی میں ڈال کر کے, اس کا مٹائی جو مٹ گیا ہے سیاہی وغیرہ. اب آپ اس پانی کو پلا دیجئے. دن میں جتنی بار چاہے آپ اتنی بار کر لیں. کم از کم اس کو آپ نے جب تک کہ حمل نہیں ہو جاتا پوری طریقے سے, بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی ہے, تب تک کہ اب عمل کرتے رہے. اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے حمل کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک آسانی فرمائے, اور جو حمل یہ نہیں ٹھہر پاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے, معاملہ فرمائے. اللہ پاک آپ کو عافیت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ اپنے کرم سے نیک صالح اولاد عطا فرمائے. مزید بھی کچھ ہمارے پاس سوالات ہیں ہمارے ناظرین کے, اس کو میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ. یہ ہے, ہم کو روحانی علاج کروانا ہے. ہماری باجی کے شوہر کا, ان کا نام سلمان اور ان کی امی کا نام نیلوفر بتایا ہے. مسئلہ یہ کہ ان کو گورنمنٹ سروس بھی ہے پر ان کے سروس میں دل نہیں لگتا, کچھ کماتے بھی نہیں ہیں, اور گھر میں کچھ جھگڑے وغیرہ بھی ہیں, ان کے معاملات اس طرح کی چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ ان کے لیے ہم استخارہ کرواتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, کیا پریشانی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. ٹھیک ہے. اسی طرح محمد قمر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد قمر ہے, میں دہلی سے بول رہا ہوں. مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دو جس سے نماز پڑھنے میں دل لگے, نماز پڑھنے کا من کرے. کیا بات ہے, واہ, شاندار, زبردست. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خون کی کمی کا کوئی وظیفہ بتائیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. پہلے استخارہ آپ کر لیجئے انشاءاللہ, پھر اس کو ہم مزید کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ پاک سب کے لیے آسانی فرمائے. ماشاءاللہ اور بھی میسیجز آ رہے ہیں, بالکل آپ کیجئے. پروگرام کا ٹائم ہمارا 9 بجے تک ہوتا ہے. انشاءاللہ 9 بجے تک ہم کوشش کریں گے جتنے میسیجز آپ کے آتے ہیں پروگرام میں اس کو شامل کریں, اور آپ روحانی علاج جو طلب کرنا چاہتے ہیں یا وظائف آپ طلب کرنا چاہتے ہیں, آپ کو انشاءاللہ وہ بھی عرض کریں گے. ایک بھائی نے کہا تھا کہ جو روحانی علاج انہوں نے پوچھا تھا کہ نماز پڑھنے میں دل لگے, اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیے. روحانی علاج بھی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی میں آپ کو کچھ چیزیں اور بھی عرض کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے دل نہیں لگتا ہے, یعنی کچھ اسباب ایسے ہیں, کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو نماز میں دل لگنے سے رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں. اس پر بھی ہمیں ذرا توجہ کرنے کی حاجت ہے کہ کیا وجہ ہے, پیچھے کیا کارن ہے, کیا سبب ہے, کیا وجہ ہے کہ جو میرے نماز میں دل لگنے سے رکاوٹ بن رہی ہے, اس کو ذرا دور کیجیے گا. مثال کے طور پر ایک تو یہ کہ آپ جناب اب ایسے وقت میں آئے کہ بھاگتے ہوئے آ گئے نا آپ, اور پیچھے آپ کو دکان پہ جانا ہے, یعنی یہ خیال ہے کہ بس دکان پہ پتہ نہیں کوئی ہے یا نہیں ہے. اس خیال میں آپ نماز کے لیے آئیں گے تو نماز میں دل نہیں لگے گا. بس یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگوں اور دکان پہ پہنچوں. جناب والا اس انداز سے آتے ہیں, بھاگ بھاگ کر نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں اور دوڑتے ہیں, سانس پھولتے ہوئے آتے ہیں. تو یہ بھی خشوع میں جو ہے نا رکاوٹ ہوتی ہے. نماز میں دل نہ لگنے کی وجہ دنیا کی محبت بھی ہوتی ہے. یہ بھی آپ چیک کریں, دنیا کی محبت کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز کی محبت پر غالب ہے. نماز کی محبت سے زیادہ دنیا کی محبت اگر ہے تو یہ بھی ایک نماز میں دل نہ لگنے کی وجہ ہو سکتی ہے. اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. بہرحال اب اس کو آپ چیک کیجئے, نماز میں دل جو نہیں لگ پا رہا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی سوچیں آپ نے کہ اس کے لیے روحانی علاج آپ نے طلب کیا. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جو ایک استخارہ کروایا تھا, ایک ان کا کیا فرمائیں گے آپ؟ جی, استخارہ کیا گیا سلمان بھائی کا, سلمان بن نیلوفر.
یہ کہہ رہے تھے کہ کام میں دل نہیں لگتا ہے, کماتے ہیں جاتے ہیں, کما نہیں پا رہے صحیح معنوں میں. استخارہ کیا گیا, استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرا ہے, جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں, صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ بتایا جا رہا ہے. صحیح. حقیقت حال دیکھیے اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا. آپ یہ کہیے ان کو جو ہے نا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ 60 ٹائم یہ پڑھ کر کے اپنے پر دم کر لیں روزانہ, انشاءاللہ عز و جل نظر اللہ نے چاہ تو ان کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے, نظر بد سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. اور جی اسی طریقے سے اور بھی اسلام بھائی نے کچھ میسیجز کیے تھے, اس کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. نماز میں دل نہ لگنے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول تو میں نے عرض کیے ہیں ان کو, مزید بھی کچھ اگر پڑھنے کا بھی آپ. ہاں جی ماشاءاللہ, آپ نے بتایا تھے کہ دل سے دنیا کی محبت دور ہو, تو ظاہر سی بات ہے جب دل سے دنیا کی محبت دور ہوگی تو پھر جا کر کے نماز کی طرف یا پھر نیکیوں کی طرف دل رغبت ہوگا, اور اس طرف آئے گا تو نماز میں خود بخود دل لگ جائے گا. اس کے لیے کرنا ہی ہے یا عفو, آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہے جب بھی موقع ملے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے صبح کے وقت میں فجر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد آپ نے جو ہے نا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے یعنی شریر جنات وغیرہ یا جو بھی ہے ان کے جو وسوسے وغیرہ یا یہ پریشان کرتے, اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک کرم فرمائے, برکت عطا فرمائے. کچھ کالز مزید شامل کرتے ہیں انشاءاللہ, پھر آپ کے میسیجز کی طرف دوبارہ بڑھیں گے. جی کچھ کالز دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شادی میں رکاوٹ کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے. ٹھیک ہے, شادی میں رکاوٹ کا روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید ایک کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضاؤل اور ان کی امی کا نام ہے رفیقن. ان کے گھر میں بہت معاملات ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر گھر میں کبھی بھی گوشت وغیرہ بنتا ہے تو خواب میں آ کر کے بولا جاتا ہے کہ آپ گوشت کیوں بنا رہے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے گھر میں وقتاً فوقتاً لوگ بیمار پڑ رہے ہیں, اور ان کے گھر میں جو جانور وغیرہ پالے جاتے ہیں یہ بھی بیمار ہو جا رہے ہیں. کیا کوئی اثرات وغیرہ کے معاملات ہے یا جادو وغیرہ کے معاملات ہے یا نظر ہے؟ برائے کرم استخارہ بھی فرما دیجئے اور اس کا کچھ روحانی علاج بھی بتا دیجئے. رضاؤل اور ان کی امی کا نام ہے رفیقن. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں, روحانی علاج بھی عرض کریں گے اللہ نے چاہا تو. اور جو یہ مسئلہ ہے کیا, اس کی سبب کیا ہے, کیا وجہ ہے, استخارہ بھی کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. ایک کال مزید دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں محمد غلام حسین قادری اتاری اڑیسہ اسٹیٹ راولکیلا سے عرض کر رہا ہوں. روحانی علاج کی برگاہ خدمت میں یہ سوال ہے میرا کہ کسی اسلامی بھائی یا اسلامی بہنوں کو یہ برابر سننے کا اور یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان کے سروں میں بہت زیادہ درد ہوا کرتی ہے, اور کبھی کبھار اس طرح کا ہوتا ہے کہ دوا وغیرہ کھانے کے باوجود بھی یہ سر درد ٹھیک نہیں ہوتا. تو روحانی علاج کی برگاہ میں یہ عرض ہے کہ کچھ روحانی علاج اور اس سے کچھ مسئلہ بیان فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روحانی علاج کی بارگاہ نہیں, روحانی علاج بتانے والوں کی بارگاہ میں. شعیب بھائی روحانی علاج بتانے ہیں تو ان کی بارگاہ ہے, آپ ان سے سوال کر رہے ہیں, تو اللہ پاک آسانی فرمائے, برکت نصیب فرمائے. استخارہ بھی انشاءاللہ کرواتے ہیں, اور جو جنہوں نے ہم سے کال کی ہے استخارے کے ساتھ ساتھ کچھ وظائف کی انشاءاللہ ان کو بھی عرض کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کچھ وظیفہ بتا دیجئے. شادی میں رکاوٹ کے لیے ایک تو کہا تھا بھائی نے. جی, شادی کی رکاوٹ کے لیے کرنا یہ ہے, رات میں سوتے سمے, چاہے اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو, رات میں سونے سے قبل آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے. اچھا, یہ پڑھنے کے بعد میں اول آخر آپ نے جو ہے نا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا. یہ پڑھنے کے بعد میں صرف اور صرف شادی کے لیے دعا کیجئے گا, ٹھیک ہے؟ اور کرنے کے بعد آپ سو جائیں.
انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ اس عمل کی برکت سے بہت جلد نیک رشتہ مل جائے گا. کیا بات. اچھا یہ عمل آپ نے 90 دن تک کے کرنا ہے، یعنی 3 مہینہ مسلسل کرنا ہے. اس دوران اگر آپ کا رشتہ طے ہو جاتا ہے تو آپ نے تب بھی یہ عمل جاری رکھنا ہے، اس کو موقف نہیں کرنا ہے جب تک کہ آپ کا مکمل 3 مہینہ نہ ہو جائے. ٹھیک، یہ خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ اسلامی بہنیں جو مخصوص ایام ان کے آتے ہیں، تو اب ان دنوں میں ان کو یہ کرنا ہے کہ جب یہ پڑھیں گے تو سورہ اخلاص کا قل یہ نہ پڑھے، هو اللہ احد یہاں سے شروع کرنا ہے آپ نے. اس کا خاص خیال رکھیے گا. صحیح ہے انشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ بھی جو وظیفے آپ بتاتے ہیں ماشاءاللہ شعیب بھائی، تو کیا دیگر جو وظیفے آپ بتاتے ہیں، جیسے آپ نے یا غنی یو بتایا تھا، یا قیوم بتایا تھا آپ نے، یا دیگر جو وظیفے بتاتے ہیں، تو کیا ان وظیفوں کو کرنے کے لیے بھی کچھ یعنی جو اسلامی بہنیں جن کے پیریڈ چل رہے ہوتے ہیں، باری کے دن چل رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کو کوئی احتیاط ہے اس ٹائم پہ وہ پڑھ سکتی ہیں نہیں کر سکتی؟ اسلامی بہنوں کو جو پڑھنے کا ہے جی کیا ہے؟ اب جیسے ابھی ان دنوں میں جیسے جہاں پر ہم نے پڑھنا ہے، جیسے اب یہ سورہ اخلاص ہی لے لیجیے آپ، اب اس میں احتیاطیں کرنی ہوتی ہے تو ہم نے بتا دیے. اس کے علاوہ جہاں احتیاطیں نہیں کرنی ہم ایسا بتا دیتے کہ اس جگہ پہ آپ نے جیسا چاہے ویسا پڑھ لے. جہاں پہ احتیاطیں کرنی ہوتی ہم وہ بتا دیتے کہ یہاں پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. صحیح ہے. یعنی اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں، جی تو قرآن کریم کی آیت کی نیت سے جو چیز پڑھی جاتی ہے نا، جی تو اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، چونکہ ان دنوں میں عورت ناپاک ہوتی ہے، اور ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کو چھونا بھی جائز نہیں ہے، اس کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اس کو چومنا بھی جائز نہیں ہے، اس کو مس کرنا ٹچ کرنا جائز نہیں ہے. تو اب یہ جو فرمایا گیا نا کہ قل جو ہے اس کو اب نکال دیں، باقی هو اللہ احد سے پڑھیں. اس کی وجہ یہ کیونکہ قل هو اللہ احد پورا جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کریم کی آیت کے طور پر پڑھا جاتا ہے، لیکن قل آپ نے نکال دیا تو اب جو باقی آپ پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کی آیت، لیکن اب اس کو نیت جو ہے نا وہ وظیفہ کا پڑھنے کی ہو گئی، تو لہٰذا اب یہ صورت میں پڑھنا جائز ہوگا. اسی طرح جو دیگر یا اللہ یا قیوم یا حی وغیرہ جو پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، چونکہ وہ قرآن کریم کی آیت کے طور پر نہیں پڑھا جا رہا. جو دعاؤں کے لیے جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح قرآن کریم میں کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہیں دعا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ قرآن کریم کی آیت ہے. لیکن آپ شروع میں اللہم لگا دیں، ربنا سے شروع نہ کریں بلکہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا. تو اب یہ ہوا کہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی ہے تو یہ دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے. ہاں قرآن کریم پڑھنے کی نیت سے اگر پڑھیں گے تو پھر وہ گناہ ہوگا اور ناپاکی کی حالت میں اس کو نہیں پڑھا جا سکتا. اسی طرح اسلامی بھائی جب وہ جنبی کی حالت میں، یعنی ان پر غسل فرض ہو چکا ہو، ایسی حالت میں ہے، تو یہ ساری کی ساری احتیاطیں اسلامی بھائیوں کو بھی کرنی ہوگی. بہرحال انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے تو برکتیں ملیں گی. استخارہ کے لیے کہا تھا ایک رضاؤل ان کا نام ہے اور ان کی والدہ کے حوالے سے. اس میں ایک چیز جیسے آپ نے ابھی فرمائے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہی بتاتا چلوں کہ اب یہ شادی کا وظیفہ ہے، اب یہ وہی کریں جن کو یہ پرابلم ہے، یعنی جن کی شادی میں رکاوٹ ہے، صرف وہی کر سکتے. اس کے علاوہ ایسا نہیں کہ اب جیسے ہم نے کچھ چیزیں ایسا بتائے ہیں کہ یہ خود پڑھ سکتے ہیں تو کرے عمل، یہ نہیں کر سکتے تو کوئی اور دوسرا بھی یہ کر سکتا ہے. تو یہ چیز یاد رکھے، شادی کے لیے آپ نے خود ہی کرنا ہے یہ عمل. جس کی شادی میں رکاوٹ ہے، رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہ بندہ خود ہی کرے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا یہ عمل. صحیح ہے. جس کا مسئلہ ہو وہ انشاءاللہ کرے گا. استخارہ بھی کرتے ہیں آپ کے جنہوں نے کہا تھا. اور ناظرین آپ کو شاید پتہ ہو گیا ہوگا، ہندوستان بھر میں تقریباً شاید مقامات پر آج ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے الحمدللہ، اور ایک محرم الحرام لگ چکی ہے. اسلامی سال کے اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلی تاریخ اسلامی کی جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے، یعنی اسلامی سال شروع ہو چکا ہے. یعنی ہم اگر کسی کو مبارکباد دینے کی نیت سے اگر اس کو نیا سال مبارک کہنا چاہیں تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیونکہ یہ اسلامک نیا سال ہے، اور اسلامی سال کی ابتدا جس شخصیت نے کی ہے، جن کے دور میں اس کا باقاعدہ آغاز ہوا، ان کا بھی آج ہی کے دن یوم عرس ہے. جی ہاں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور آپ کے مبارک دور کے اندر جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے گئے، آپ نے بہت ساری چیزوں کا آغاز کیا. انہی میں ایک چیز کا آپ نے جو ابتدا کی، جو آغاز کیا، وہ اسلامک کیلنڈر جو ہے نا وہ آپ کے مبارک دور میں ایجاد کیا گیا. یعنی اس سے پہلے ہجری سن کا اعتبار نہیں کیا جاتا تھا، وہی جو ایک انگریزی تاریخ ہوتی ہے تو اسی کا اعتبار ہوتا تھا. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدگی کے ساتھ آپ سمجھیے کہ ہجری سن کا سلسلہ ہوا. تو ان کا آج عرس بھی ہے 1 تاریخ کو، کیونکہ مغرب بعد اسلامک
نقطہ نظر سے آپ دیکھیں گے تو دن تبدیل ہو جاتا ہے. تو دن سمجھیے کہ وہ اب دوسرا لگ چکا ہے, تاریخ مغرب بعد سے چینج ہو چکی ہے. تو ایک محرم الحرام ہے, سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعائیں بھی کریں کہ یہ سال ہمارا عافیت کے ساتھ گزرے اور پریشانی وغیرہ نہ ہو. اور اسی طرح جو پچھلا سال ہمارا گزرا ہے تو اس میں جو گناہ وغیرہ ہوئے ہیں, کوتاہیاں ہوئی ہیں, تو اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں گے اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کریں. اور محرم الحرام میں کچھ وظیفے بھی ہوتے ہیں نا, کچھ لکھنے کا, وہ 130 مرتبہ بسم اللہ شریف وغیرہ, میں چاہوں گا اس کو بھی آپ بعد میں انشاءاللہ لیجئے گا, وہ کیا ہے از وظیفہ, اس کی برکت کیا ہے. اور ابھی جو استخارہ وغیرہ کروائے اسلامی, ان کے لیے کیا فرمائیں گے آپ؟ جی, رضاؤل بھائی کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں اثرات کا اشارہ بتایا جا رہا ہے. حقیقت حال دیکھیں اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آپ سے عرض کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے تعویذات اتاری کے بستے سے جا کر کے تعویذات لے لیجئے, گھر کی حفاظت کی تعویذات ملتی ہے, وہاں سے تعویذات حاصل فرما لیجئے, انشاءاللہ عز و جل گھر کی حفاظت ہوگی. البتہ ایک آپ کے بارگاہ میں عمل پیش خدمت ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک نیا پیالہ لے لیجئے, چاہے وہ پیالہ پلاسٹک کا ہو, اسٹیل کا ہو یا کانچ کا ہو, کوئی بھی پیالہ نیا لے لیجئے. اب اس نئے پیالے میں آپ نے لکھنا ہے یا والی, ایسے پین سے لکھنا ہے کہ یہ لکھتے ساتھ پانی ڈالتے ساتھ یہ مٹ جائے, یعنی سمجھ جائے. مارکر سے لکھ لیں آپ, بورڈ مارکر جو وائٹ بورڈ مارکر آتا ہے اس سے لکھ لیجئے آپ. اب پانی ڈالتے ساتھ یہ مٹ جائے. اب اس پانی جو ہے, یہ پانی کے لے کر کے آپ نے اپنے گھر کے تمام چاروں دیواروں پر چھڑک دیجئے. اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے اندر جو جنات کے معاملات ہے, اللہ نے چاہتے عمل کی برکت سے سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس کے ساتھ ساتھ میں گھر والوں سے عرض کروں گا کہ گھر والے جب بھی دروازہ کھولے یا بند کرے, یا کھڑکی ونڈو وغیرہ کھولے یا بند کرے, یا کوئی سامان وغیرہ اٹھا رہے ہیں یا رکھ رہے ہیں, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت کرے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے بھی شریر جناتوں سے ہماری حفاظت ہوگی انشاءاللہ. ایک اسلام بھائی نور کہا تھا اڑیسہ سے تھے, سر میں درد کے لیے کچھ جی معلوم کرنا چاہ رہے تھے. جی, سر درد کے لیے کرنا یہ ہے, چاہے سر درد آپ کا آدھے سر درد ہو یا پورے درد سر ہو, اس کے لیے کرنا یہ ہے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھے, اور پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اب آپ نے سر پہ دم کروا لیجئے, یا خود اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پھیر لیجئے. یہ دیکھیں اگر یہ پڑھنے کے بعد میں کرنے کے بعد میں اگر درد سر اب بھی باقی ہے, نہیں گیا, تو دوبارہ یہی عمل کریں. اگر اب بھی باقی ہے تو تیسری مرتبہ پھر یہ عمل کرے 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تیسری بار میں درد سر جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ مزید ناظرین کے میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں. یوٹیوب پر لائیو شیئر کے ذریعے کمنٹ کیے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہنا یہ کہ خون کی کمی کا کوئی وظیفہ بتائیے گا. خون کی کمی کے لیے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اسی طرح السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کوئی نسخہ آپ بتا دیجئے. کوئی روحانی علاج طلب کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت ٹائم سے کام نہیں چل پا رہا ہے, استخارہ فرما دیجئے. فریاد حسین, ماں کا نام مرحومہ خاتون جہاں. یہ انشاءاللہ ان کے لیے استخارہ کرواتے ہیں. ایک بھائی نے کہا ہے کہ والد صاحب تمباکو وغیرہ کی عادت ہے, تو اس کے لیے وہ چھڑوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج طلب کرنا چاہتے ہیں. فریاد حسین, یہ کام وغیرہ ان کا فریاد حسین بھائی کا یہ ہے کہ کام نہیں چل پا رہا ہے, کافی ٹائم سے, تو یہ اس کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ خون کی کمی کے حوالے سے کیا بتائیں گے آپ؟ خون کی کمی ہے, کوئی وظیفہ ان کو اگر بتائیں آپ. اس کے لیے کرنا یہ ہے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 3 مرتبہ الحمد شریف مکمل بسم اللہ شریف کے ساتھ میں, اور پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے استعمال کرے. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے خون اور جسم کے اندر کوئی بھی بیماری ایسی ہے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیماری دور ہوگی. ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو یا سلاموں کا ورد کرتے رہے, انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہوگا. ضرور. اللہ پاک کرم فرمائے, آسانی عطا فرمائے. پیٹ میں درد کا ایک بھائی نے کہا تھا, جی ان کے لیے کیا پیٹ فرمائیں؟ درد کے لیے آپ نے کرنا ہے یا عظیم, یا عظیم آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے پیٹ کا درد جاتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ پاک کرم فرمائے.
استخارہ کے لیے کہا تھا اسلام بھائی نے، ان کا استخارہ کر دیجئے، تب تک ہم مزید کچھ چیزیں عرض کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، یہ تعویذات وغیرہ بھی آپ کو یعنی جو روحانی علاج بتایا جا رہے ہیں، استخارہ کروایا جا رہا ہے، تو یہ صرف ہمارا جو ہے نا صرف چینل پر ہی اویلیبل نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ چینل پر آئیں گے، آپ کو پورے ہفتے میں 2 دن جو ہمارا استخارہ وغیرہ ہم کرواتے ہیں لائیو، آپ کو روحانی علاج، عمل اور وظیفہ بتاتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ صرف یہی ایک موقع ہے جہاں سے آپ استخارہ کروا سکتے ہیں اور آپ روحانی علاج طلب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہماری آن لائن سروسز ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے آپ گھر بیٹھے اپنے فون کو اٹھائیں، کچھ نمبر ہمارے اس وقت آپ کو اسکرین پر جو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک پٹی آپ کو نیچے دکھ رہی ہے، اس کو بغور دیکھیں گے آپ تو وہاں پر استخارے کے نمبر بھی ہیں۔ الحمدللہ 16 گھنٹے کی ہماری سروس ہے، 16 گھنٹے یہ استخارے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ جب بھی کال کریں گے انشاءاللہ الرحمن آپ کا استخارہ کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے آپ کو تعویذات مل جائیں تو بالکل آپ نمبر آپ کو نیچے دکھ رہے ہوں گے، آپ اس نمبر پر رابطہ کیجیے گا، ہمارے جو ذمہ داران ہیں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کی معلومات لیں گے، آپ کا ایڈریس لیں گے انشاءاللہ، اور جو آپ کو مطلوبہ تعویذات ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے ایڈریس تک فری آف کاسٹ انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہندوستان بھر میں اللہ پاک کی رحمت سے 400 سے زائد مقامات پر تعویذات کے بستے ہمارے لگتے ہیں، یعنی اسلامی بھائی مختلف مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹائم فکس ہوتا ہے، آپ وہاں جا کر بھی ہمارے اسلامی بھائیوں سے تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں، روحانی علاج طلب کر سکتے ہیں، بعض مقامات پر استخارے بھی کروائے جاتے ہیں۔ تو جو بھی ڈیٹیل ہوگی انشاءاللہ آپ وہاں جا کر کے رابطہ کریں گے، آپ کو چیزیں سمجھا دی جائیں گی۔ جی کیا فرمائیں گے شعیب بھائی؟ جی استخارہ کیا گیا، استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ بتایا جا رہا ہے۔ حقیقت حال تو دیکھیے اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ہی نظر بد دور کرنے کا وظیفہ بتایا تھے، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے پر دم کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا ورد کرتے رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے۔ آمین۔ ایک بھائی نے کہا تھا کہ وہ گٹکے وغیرہ کی عادت ہے، پان گٹکے کی، تو اس کو چھڑانا چاہتے ہیں، جی بالکل۔ ان کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہاں، اس کے لیے کرنا یہ ہے آپ نے ایک جس پہ اب چاہے کوئی بھی بھائی وغیرہ ہیں جن کو یہ عادت سی ہو گئی ہے، تو سب سے پہلے کہ ایسی عادت ایسے لوگوں کی صحبت چھوڑ دے کہ جو کھاتے ہیں ان لوگ کے ساتھ رہے گے تو ظاہر سی بات ہے کھانے والے بن جائیں گے، ایسوں کے ساتھ رہے گے جو نہ کھاتے ہوں، تو ان کے ساتھ رہے گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت حد تک کہ آپ کم کر دیں گے، یا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید نہیں کھائے گے آپ، ٹھیک۔ اس کو آپ یاد رکھیں۔ دوسری چیز ہے کہ اس کے نقصانات کو آپ دیکھیں، یقین مانیں اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں۔ اب اس کو نقصانات کو دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دل بھی بولے گا کہ نہیں کھانا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے کرنا یہ ہے، آپ خود کریں یا گھر کے فرد جو بھی ہیں یہ کر سکتے ہیں، گلاس لے لیجئے یا تو پھر آپ نے جس پلیٹ میں کھانا وغیرہ کھایا جاتا ہے اس میں لے لیجئے، 90 مرتبہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو 90 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس پہ دم کر دیجئے۔ اور گلاس میں اگر آپ دم کریں تو اسی گلاس کو آپ نے ان کو پلانا ہے، پلیٹ وغیرہ میں دم کرے تو اسی پلیٹ میں آپ نے ان کو کھانا کھلانا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمل کی برکت سے یہ جو کھا پی رہے اللہ نے چاہتے ہو دور کر دے گے، چھوڑ دے گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، برکت نصیب فرمائے، آمین۔ خواجہ زین ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم بچے نیک بن جائیں، دعا کی گزارش ہے، سب کو حج عمرہ کی سعادت نصیب ہو، دعا کی گزارش ہے۔ خواجہ معین الدین کو ایگزام میں کامیابی کی دعا کی گزارش ہے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ اللہ پاک جو بھائی کا نام لیا ہے خواجہ معین الدین، غالباً یہ نام ہے ان کا، اللہ پاک ان کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ حج عمرے کی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ پاک آپ کو بھی حج عمرہ نصیب فرمائے، اللہ مجھے بھی، ہم سب کو اللہ پاک حج عمرہ کی سعادت عطا فرمائے، دین و دنیا کے اللہ ڈھیروں بھلائیاں برکتیں ہمارا مقدر فرمائے، آمین اللہم۔ تو ایگزام کے لیے کچھ روحانی علاج بھی آپ دے سکتے ہیں ان کو؟ جی یہ ہے کہ اب جیسے ایگزام میں کامیابی کے لیے چاہتے تو کرنا یہ ہے، اپنے ایگزام میں کامیابی کے لیے ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس کو مکمل پڑھنا ہے۔ ہر سورت شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنا ہے، 16 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی، کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا ناظرین کہ جتنی زیادہ کوشش آپ اچھی کرو گے اتنی زیادہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کہیں گے کہ خالی میں یہ عمل کر لوں اور مجھے کامیابی مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔
آپ نے کوشش بھی کرنی ہے. آپ جتنی زیادہ کوشش کرو گے انشاءاللہ اتنی زیادہ آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میاں بیوی میں محبت کے لیے روحانی علاج. ٹھیک ہے. اسی طرح السلام وعلیکم السلام حضرت، میرا نام محمد وسیم اتاری ہے اور میرا گلف جانے کے لیے بھی جب بھی لگتا ہے نہیں ہو پاتا، یعنی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں لیکن وہ جب بھی جانا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ وغیرہ شاید آ جاتی ہوگی. اللہ پاک آسانی فرمائے. زبیر خان ہے، میرا کام دھندہ نہیں چل رہا ہے تو اس کے لیے شاید روحانی علاج طلب کرنا چاہتے ہیں. وسیم خان، مجھے جاب چینج کرنا ہے کیونکہ بہت پریشر ہے اس جاب میں، پلیز کوئی وظیفہ بتائیے. جی انشاءاللہ الرحمن آپ کو بھی عرض کرتے ہیں. یہ تینوں جو ہے نا جی کاروباری ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کا یہ تھا کہ ان کو جاب چینج کرنا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ تھا کہ زبیر بھائی بتا رہے کہ ان کا کام وغیرہ نہیں چل پا رہا ہے، اور پہلے اس سے پہلے آپ نے بتائے تھے کہ کاروبار یا کچھ. ہاں، جاب میں دل نہیں لگتا. جی جب بھی لگاتے ہیں گلف کا بتایا تھا، اچھا، باہر باہر جانا جانے کے لیے کوششیں کریں، نہیں کام کے سلسلے میں ہی کام کے باہر سلسلے جانے میں. کی کوشش کر رہے، ان کو کامیابی نہیں مل پا رہی ہے. تو یہ تینوں کے لیے آپ کے لیے خدمت میں عرض ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد نماز عصر آپ نے مغرب تک کے مسلسل آپ نے یہ ورد کرنا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. اس کو آپ نے چلتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے. اللہ توفیق دے تو آپ عصر سے لے کے مغرب تک کے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد اب آپ نے یہی عمل کرتے رہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کا باہر جانے میں جو رکاوٹیں آ رہی وہ بھی دور ہو جائے گی. آپ کے کاروبار میں جو برکت نہیں ہو پا رہی انشاءاللہ برکت شروع ہو جائے گی. آپ کو نیا کام نہیں مل پا رہا ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو نیا کام بھی مل جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور وظیفہ یہ پیش خدمت کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد، اب جیسے نیا کام آپ لینا چاہ رہے، نیا کام آپ کو چاہیے، تو کرنا یہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائیے. نہ سر پہ آپ کی ٹوپی ہو نہ چھت ہو، صرف آسمان اور آپ ہو. اب آپ نے 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یعنی یہ اسباب پیدا کرنے والے، یا مسبب الاسباب، اس کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے راہیں کھل جائے گی، اور آپ جو نیا کام چاہ رہے تھے اللہ نے چاہا تو ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک آسانی فرمائے. جن کے رکاوٹیں ہیں کام کے اندر یا باہر جانا چاہتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ پاک آپ کے حق میں جو بہتر ہو آپ کو عطا فرمائے. تو کوشش کرتے رہیں، دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ پاک اسباب بنانے والا ہے، وہ اسباب پیدا فرمانے والا ہے. وہی چاہے گا تو ہی ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں عافیت نصیب فرمائے. اسی طرح ایک ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نیا گھر لیا ہے اور کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وہ گھر میں اثرات ہیں. آپ بتائیے ہم وہ گھر لینا ہے کہ نہیں، یعنی ہم وہ گھر لیں یا نہیں. ٹھیک ہے. وہ گھر ہمارے ابو کے نام پر ہے، ہمارے ابو کا نام افسر ہے اور دادا کا نام غفار، عبدالغفار. تو استخارہ اگر کروانا تو استخارے کے لیے ابو کے والد نہیں بلکہ والدہ، یعنی آپ کی دادی کا نام بتانا ہوگا کہ ان کا نام کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گھر لے چکے کر کے انہوں نے جو، ہاں تو اب گھر لینے کے بعد میں پیارے اسلام میں استخارہ نہیں ہوتا ہے. اب آپ نے گھر لے چکے ہیں تو اب آپ یہ چاہے کہ ہم نے کچھ ہی دیر پہلے جو ہے نا ایک عمل بتایا نئے پیالے کا، آپ نے وہ عمل اس کے مطابق عمل کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ گھر کے اندر اگر جنات وغیرہ کے معاملات ہیں تو اللہ نے چاہا تو دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آسانی فرمائے. ٹھیک ہے. دلشاد حسین استخارہ کروانا چاہتے ہیں. نام دلشاد حسین، والدہ کا نام فریدہ بی، اور کہتے ہیں کہ دلشاد کے والد انہیں بیٹا نہیں سمجھ رہے ہیں اور انہیں کاروبار سے بھی نکال دیا ہے. پلیز کوئی وظیفہ بتا دیجئے. ٹھیک ہے. عرض کرتے ہیں کوئی وظیفہ بھی انشاءاللہ. استخارہ بھی برے اور وظیفہ بھی. ہاں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں کہ والد صاحب بیٹے کی طرح نہیں سمجھتے ہیں، کوئی اس طرح کا معاملہ یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بھائی نے یہ بھی کہا ہے کہ میری طرف سے آپ سب کو نیا سال مبارک ہو. بہت مبارک آپ کو بھی، خیر مبارک. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، کرم فرمائے.
اللہ پاک دونوں جہاں میں برکتیں آپ کا ہمارا ہم سب کا مقدر فرمائے. انشاءاللہ استخارہ بھی کرتے ہیں اور مزید آپ کو چیزیں عرض کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا آخر تک. چونکہ وقت مختصر ہے، انشاءاللہ استخارہ آپ کر دیجئے. اور چونکہ وقت مختصر ہے، ٹائم کم ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم وقت میں ہم آپ کی طرف سے زیادہ آنے والی کالز کا اور آپ کی طرف سے آنے والے میسیجز کا رپلائی بھی کر سکیں، اور آپ کو بہت سارے روحانی علاج کم وقت میں زیادہ بتانے کی کوشش کریں. تو ساتھ میں رہیے گا انشاءاللہ الرحمن، اور اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی. اور یاد رکھیے گا ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز حقیقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ، کامل یقین رکھیے. میرا رب میرے ساتھ ہے. انشاءاللہ آج نہیں تو کل سے ہی یہ پریشانی، یہ تکلیفیں، یہ دکھ درد، یہ ٹینشنیں، یہ جھگڑے، یہ فساد دور ہونا شروع ہوں گے انشاءاللہ. رب کی ذات پر توکل رکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں، اس پر یقین رکھیں. انشاءاللہ الرحمن یہ ساری تکلیفیں آپ کے زندگی سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ کی ذات پر توکل ہوگا، یہ ساری تکلیفوں کا احساس آپ کو نہیں ہوگا. اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے گا تو آپ کو بہت درد اس سے محسوس ہوگا، بہت بڑی تکلیف آپ کو وہ لگے گی. تو اللہ کی ذات پر کامل توجہ رکھیں. ابھی آپ دیکھیں نا، یہ مہینہ جو اسٹارٹ ہوا ہے ماہ محرم الحرام، اس ماہ مبارک کے اندر تو آپ جانتے ہی ہیں کہ خاص طور پر امام علی مقام، امام ہمام، امام تشناکام، امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہم تذکرہ خیر کرتے. کیا تھا امام علی مقام رضی اللہ عنہ پر جو قربانیاں آئی ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی، جو ان پر مصیبتیں آئیں، جو پریشانی آئی، خدا کی قسم ہم سب جتنے لوگ یہاں شریک ہیں، بلکہ اس وقت دنیا میں جتنے لوگ ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان پر اتنی بڑی پریشانی آئی ہو. مال بھی چلا گیا، جان چلی گئی، خود کی جان گئی، اپنے بچوں تک کی جانیں اس کربلا کے میدان میں انہوں نے جو ہے نا اللہ کی راہ میں وقف کر دی، قربان کر دی. پھر جناب والا آپ دیکھیں گے تو پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، اور ایک چھوٹا سا قافلہ ہے 72 افراد پر مشتمل، یہ اہل بیت اطہار کا پاکیزہ قافلہ ہے. بھتیجے بھی شہید، بھانجے بھی شہید ہو گئے، اپنے خود کے سگے بیٹے شہید ہو گئے، اور بھائی شہید ہو گئے امام علی مقام کے. لیکن پھر بھی آپ نے اللہ کی رضا پر ثابت قدم رہتے ہوئے آپ نے دین اسلام کی حفاظت کی. تو یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی اگر اللہ کی طرف سے مطلوب ہو تو ہمیں واویلا نہیں کرنا چاہیے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر مدد مانگی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. بہرحال اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے. جی استخارے کے لیے اسلامی نے میسج کیا تھا، کیا فرمائیں گے؟ جی استخارہ کیا کہ دلشاد حسین بھائی کا استخارے میں جو نا عملیات کا اشارہ بتایا جا رہا ہے. حقیقت حال دیکھ کے اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ یا مہیمنو 29 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے اوپر دم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو یہ جادو وغیرہ کے معاملات یہ دور ہوتے ہوئے نظر آئے گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے ایک وظیفہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کا جائز حق جو آپ کے والد صاحب کے پاس ہے اللہ نے چاہا تو مل جائے گا. کرنا یہ آپ نے قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا ورد کرتے رہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بچے قرآن شریف حفظ کرتے ہیں، سبق یاد نہیں رکھ سکتے ہیں، کچھ وظیفہ بتا دیجئے اور دعا کیجئے. نام ہے احسان رضا. ان کے لیے استخارہ بھی، ان کے لیے وہ وظیفہ یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا بھی جو ایک وہ آیا تھا کہ گھر کے حوالے سے بتا نا کہ گھر لینا چاہ رہے ہیں اور سب پروگرام، تو بتانا ہے کہ گھر ابھی خریدا نہیں ہے، گھر وہ لینا چاہتے ہیں پر ابھی گھر رکاوٹ یہ آ رہی ہے، جو بتایا تھا کہ اثرات کا لوگ کہتے ہیں کہ معاملہ ہے. استخارہ بھی کروانا چاہتے ہیں. نام بتایا ہے، والد کا نام افسر ہے اور دادی کا نام حنیفہ. جی اس کے لیے جو ہے نا آپ سے عرض ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے جو کالنگ استخارہ کال سینٹر ہے آپ اس پہ رابطہ کریں. اس میں مکمل ایڈریس بتایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، مکمل ایڈریس لے لیجیے آپ. وہ ایڈریس دینے کے بعد میں آپ سے استخارہ کر لیے گا، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بتا دے گا آپ کو کیا ہے کر کے. ٹھیک ہے، تو جو نمبر آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، جو پٹی چل رہی ہے، تو وہاں پر آپ رابطہ کیجئے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہاں نہیں بتایا جائے گا، بالکل نارمل ماشاءاللہ یہ چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی کال پر کوئی دوسرا بندہ ہو، انشاءاللہ ان کے بعد آپ کال کریں گے تو بالکل آسانی کے ساتھ. بس یہ کہ اسلامی بہن رابطہ نہ کرے، اسلامی بھائی رابطہ کریں گھر کے، یا آپ کے والد صاحب خود رابطہ کر لیں، اگر بھائی ہیں وہ خود رابطہ کر لیں. تو
یہ چیزیں ہیں. اسلامی بہنوں کے نمبر جو ہیں وہ بھی چلائے جاتے ہیں. جی اسلامی بہنوں کا بھی چلتا ہے. اب آپ جو ہے نا یہ جو ہم نے بتایا ابھی 02268971126 یہ نمبر پہ آپ کال کر لیجیے. اچھا اسلامی بہنوں کا جو نا کال سینٹر نہیں ہے, اسلامی بہن کو میسیج وغیرہ اسلامی بہنوں کا جو ہے نا میسیج چلتا ہے. تو آپ سے بہتر یہ ہے کہ آپ کال کے ذریعے بات کر لیجئے, استخارہ کال سینٹر پہ کال کر لیجئے. رات میں 12 بجے سے پہلے آپ کال کر لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ جو بھی ہے آپ کو مکمل, یہ آپ ابھی سے یہ سمجھ لیں کہ مکمل ایڈریس لے لیجئے, پلاٹ نمبر ہے یا فلیٹ نمبر ہے جو بھی ہے آپ نے یہ پورا لے لیجئے. لینے کے بعد میں آپ کال کریں, اب بتائیے کہ یہ فلیٹ نمبر ہے ہمارا اور یہ مکمل ایڈریس دے دیجئے. بولی کہ یہ لینا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک حسن فرمائے. ایک بچے کے لیے کہا تھا کہ جی حفظ کر رہے ہیں. جی حفظ کر رہے, اس کے لیے یہ اب انہوں نے ایک بچہ بلکہ ہر ایک بچے کے لیے کر دیتے ہیں کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 786 مرتبہ 786 ٹائمز آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. پانی میں دم کر کے رکھ لیجئے, اس کو وقتاً فوقتاً استعمال کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے حافظہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ. یہ بڑا بھی استعمال کر سکتا ہے, بچہ بھی استعمال کر سکتا ہے. صحیح ہے. اللہ پاک کرم فرمائے, آسانی فرمائے. آمین. جن نے کالز کی ہے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے میسیجز کیے ہیں سب کا شکریہ. چونکہ وقت ہمارا پاس بڑا مختصر ہے, تقریباً ختم ہونے والا ہے, تو اس لیے گزارش ہے کہ جنہوں نے کال کی ہیں سب کا شکریہ, سب کے اللہ پاک آسانی فرمائے, کرم فرمائے. میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ محرم الحرام اسٹارٹ ہو چکا ہے, تو ماہ محرم الحرام کا ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ عمر بھر برائیوں سے حفاظت کا ایک نسخہ ہے, وہ جی عرض کر جی بالکل آپ فرمائیں. جی تو میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ الرحمن. تو یہ جو ہے نسخہ وہ یہ ہے کہ ایک محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر اپنے پاس رکھ لیں, یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اس کو آپ رکھوا لیں. انشاءاللہ اس کو چاہیں تو گلے کے اندر ہی پہن سکتے ہیں, پہن سکتے ہیں, پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ, اپنے گلے وغیرہ جو ہوتے ہیں پیسہ رکھنے کے گلے وغیرہ اس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ سب آپ رکھیں انشاءاللہ. اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو عمر بھر اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی انشاءاللہ. وہ خود بھی برائی سے محفوظ رہے گا. اللہ کی رحمت سے امید ہے گھر کے اندر بھی برائیاں نہیں ہوں گی. تو آج یعنی ابھی سے سمجھیے کہ ہمارا چونکہ دن اسٹارٹ ہو چکا ہے مغرب کے بعد سے, اور کل کی مغرب کی نماز سے پہلے آپ خود چاہیں تو لکھ لیں. اور احتیاط وہ جو بار بار آپ کو شعیب بتاتے رہتے ہیں کہ جو دائرے والے حروف ہیں جیسے واو ہے, آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر میم آتا ہے, ہا آتا ہے, تو جو یہ جو حروف ہیں ان کے اندر جو گول جو دائرہ ہوتا ہے نا اس کو آپ نے کھلا رکھنا ہے, اس کو پیک نہیں کرنا ہے. تو 130 مرتبہ آپ چاہیں تو خود لکھ لیں, کسی سے لکھوا لیں, انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. جی اچھا, اس کو لکھنے کے لیے آپ نے سادہ پیپر لینا ہے, لائن والا پیپر بھی نہیں لینا ہے. اس میں نمبر بھی نہ ڈالے 1 2 3 4 یعنی 1 2 3 4 یہ بھی نہیں لکھنا آپ نے. صرف اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدھا آپ لکھتے جائیے. آپ چاہے تو اگر یہ پورے پیپر میں ایسے A4 سائز پیپر ہوتا ہے, اب اس میں آپ کا پورا ایک لائن میں نہیں آ رہا ہے تو آپ بازو میں اس کے لکھ لیجئے. اس طریقے سے آپ نے یعنی سمجھ جائے کہ ایک پیپر میں 130 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے. اچھا یہ پیپر کے پیچھے بھی نہیں لکھنا ہے آپ نے, صرف فرنٹ میں لکھنا ہے, بیک سائڈ آپ نے نہیں لکھنا ہے. اور 130 مرتبہ لکھ کے لیمینیشن کروا کے آپ چاہے تو اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں, اپنے کارخانے میں رکھ سکتے ہیں, گودام میں رکھ سکتے ہیں, آپ اپنے کاروباری جگہ پہ رکھ لیجئے. انشاءاللہ برکت ہوگی انشاءاللہ. زبر زیر وغیرہ لگانے کی حاجت نہیں. ٹھیک ہے, اللہ پاک کرم فرمائے. ناظرین بہت سارے روحانی علاج آپ کو عرض کیے ہیں, اور استخارے بھی جنہوں نے ہم سے کروانے کے لیے درخواست کی ہے, استخارے بھی آپ کے کروائے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں, تمام پریشانیاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں, روزگار میں خیر و برکات کا نزول فرمائے. جو گھر میں پریشانیاں ہیں, جو تکلیفیں ہیں, جو ٹینشنیں ہیں, جو بھی مسائل ہیں, اللہ کریم سب کا حل فرمائے. آمین. دین و دنیا کے اللہ ڈھیروں بھلائیاں برکتیں آپ کا, ہمارا, ہم سب کا مقدر فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آج جمعرات ہے, اور جمعرات کو الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے ملک بھر میں ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں. تو آپ کے قریب میں اگر کہیں دعوت اسلامی کا مرکز ہے جہاں پر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے تو اسلامی بھائی وہاں پر شرکت کریں. اور اسی طرح ہمارے FGN چینل پر بھی الحمدللہ 9:40 پر تقریباً لائیو FGN چینل پر ہمارے جو ہے پروگرام اسٹارٹ ہو جاتا ہے ہفتہ وار اجتماع کے نام سے. آپ اس کو جوائن کیجیے گا, پروگرام دیکھیے گا, علم دین حاصل کیجیے گا. اسلامی بہنوں کے بھی الحمدللہ اجتماعات ہوتے ہیں. اچھا یہ جو اجتماع ہوتا ہے FGN چینل پر تو یہ اسلامی بھائی, اسلامی بہنوں سب کے لیے ہوتا ہے یہ تو, لیکن اسلامی بہنوں کے لیے خاص فزیکل جو اجتماعات ہوتے ہیں تو وہ آپ کے مختلف شہروں میں, ہندوستان میں سینکڑوں مقامات پر الحمدللہ ہوتے ہیں. تو اسلامی بہنیں جو ہیں
اپنے محارم کے ذریعے سے جو مبلغین آپ کے قریب قریب میں اگر رہتے ہیں تو ان سے معلومات کروا لیں، یا کسی اسلامی بہن کا کسی مبلغہ اسلامی بہن سے رابطہ ہے تو ان سے معلوم کر سکتی ہیں کہ ہمارے شہر میں یا قریب میں کہاں پر ہفتہ وار اجتماع اسلامی بہنوں کے ہوتے ہیں، تو اسلامی بہنیں وہاں پر شرکت کریں گی۔ اسلامی بھائی جو مساجد کے اندر جمعرات کو اجتماع ہوتے ہیں وہاں شرکت کریں، اور کہیں پر ایسا ہے کہ نہ اسلامی بھائیوں کے اجتماع قریب میں ہو پا رہے ہیں نہ اسلامی بہنوں کے ہو پا رہے ہیں، تو دونوں کے لیے سہولت یہ ہے کہ اجتماع ہفتہ وار اجتماع جو جمعرات کے دن FGN چینل پر لائیو ہوتا ہے اس میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک خوب برکت نصیب فرمائے۔ نیکسٹ ہمارا جو سلسلہ ہوگا یہ منگل اور بدھ ہوگا۔ ناظرین یہ خاص خیال ہے کہ ابھی جو ہمارا جون میں جو ہوا ہے سلسلہ یہ بدھ اور جمعرات کو ہوا تھا، ابھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جولائی سے جو ہمارا سلسلہ لائیو ہوگا، ٹائم یہی ہوگا ہمارا 8 سے 9، لیکن دن ہمارا ہوگا منگل اور بدھ، یہ نوٹ کر لیجئے گا۔ جی ٹھیک ہے جناب، تو اس کو نوٹ کر لیجیے گا۔ جو پہلے ٹائمنگ پہلے دن تھا جی لیکن اس میں ٹائمنگ الگ تھی، 4 سے 5 تھی، اب دن وہی رہے گا، منگل اور بدھ 2 دن انشاءاللہ الرحمن کنٹینیو یہ ہر ہفتے رہے گا، لیکن ٹائمنگ جو اس وقت چل رہی ہے رات کی 8 سے 9 یہ رہے گا۔ اللہ سب کو برکت عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما